ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو میل ٹریٹ ہوا ہے اور دوسرا اس کو اس حوالے سے پروجیکٹ ہی نہیں کیا جا سکا کہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کے مائنڈ میں بات راسخ ہو. یہ میری ٹاک آج فنڈامنٹلی 3 ایسپیکٹ پہ ہے کہ پہلے ایسپیکٹ میں ہم صوفیزم کو ڈسکس کریں گے کہ وہ فنڈامنٹلی کیا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم سلسلہ چشتیہ کے اسلوب، ان کی شب و روز، ان کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز پہ بات کریں گے. اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے مولانا محمد ذاکر کی سلسلہ چشتیہ کے ساتھ اٹیچمنٹ اور کتنے کلر تھا. ان 3 سیگمنٹ میں پہلا سیگمنٹ بڑا ہوگا اور پہلا سیگمنٹ انٹلیکچوئل ہے، اس لیے آپ لوگوں نے ہائی الرٹ کر کے بیٹھنا ہے کہ تاکہ میری بات گریسپ کر سکے. اس ایسپیکٹ میں انٹر ہونے سے پہلے فار ٹائم بینگ آپ سارے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کسی بھی مذہب کے فالوور ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لبرلائز کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ میں آپ کو ہسٹوریکل پراسپیکٹ دوں گا کہ ہم کیوں لبرلائز کر رہے ہیں. دوسرا آپ سمجھیں کہ آپ کو ماڈرن گیجٹس چیزوں کی نو ہو نہیں ہے. مطلب آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو کرنٹ سائنسز، کرنٹ ڈیلنگ کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسے سپوز کر لیں کہ آپ انڈونیشیا، ملیشیا کے کسی جزیرے پہ ہیں اور وہاں پہ آپ قبیلی طریقے سے رہ رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آج سے 60-70 ہزار سال پہلے چلے جائیں. اچھا، مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ جب یہ منزلہ، یہ جو منزل ہے، یہ اخلاقی طور پہ بھی اور اسپرچولی بھی کسی بھی لیول پہ منزل ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں پہ میں نے درویش کی اپنی ڈیفینیشن کے طور پہ ایک پورٹری کیا ہے. وہ آپ دیکھیے گا کہ درویش بنیادی طور پہ میں کس کو سمجھتا ہوں. میں نے بہت سی ڈیفینیشن دیکھی قرون اولیٰ کے بزرگوں کی. کسی نے تقویٰ کو کہا، کسی نے توکل کو درویشی کے ساتھ نہیں کیا، کسی نے مطلب اخلاص کو کہا. تو مجھے اس میں کافی ڈوب بول نظر آئے. تو میں نے مطلب یہ کوشش کیا کہ میں جب درویشی کو سم کروں تو میں ایک یونیفائڈ ڈیفینیشن دوں. میرے نزدیک یونیفائڈ ڈیفینیشن یہ ہے کہ شعور کے لیول پہ خدا کے وجود اور اس کی صفات کا قائل ہونا، یہ درویشی ہے. اسی کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے نیکسٹ سوئچ پہ چلے جاؤں گا. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کتنے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں؟ سارے لوگ مانتے ہیں نا. یہ آپ کا کون سا لیول ہے؟ یہ آپ کا ایمان اور یقین کا لیول ہے، جس کو کہتے ہیں نا یؤمنون بالغیب، کہ آپ کو ایک چیز کی جو سینسول کلیریفیکیشن نہیں ہے، آبزرویشن نہیں ہے. خدا کو آپ نے دیکھا تو نہیں نا کسی نے، لیکن آپ لوگ مانتے ہیں خدا کو. یہ کیا ہے؟ یہ غیب پہ ایمان ہے. اللہ نے قرآن میں بھی ایسے کہا ہے کہ جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ پھر ریپیٹڈلی کہتا ہے کہ آپ ستاروں کو دیکھیں، آپ ان بڑی قومان والے اونٹوں کو دیکھیں، آپ موسموں کو دیکھیں، آپ ستاروں کو دیکھیں. یہ کیا ہے؟ یہ آبزرویشن ہے کہ آپ اس ایمان کو آبزرویشن کے تھرو اسٹرانگ کریں. اب میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی بچے کو کہیں نا کہ یہ کرنٹ ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ اب کیا ہے؟ یہ اس کا ایمان ہے. جو آپ نے اس کو انفارمیشن ٹرانسفر کی ہے نا، آپ نے اس کے ایمان کے لیول پہ ایک انفارمیشن دی جو غیب کے لیول پہ وہ مان رہا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس چیز کو مانے گا صحیح، کیونکہ ماں نے کہہ دی ہے کہ یہ کرنٹ ہے، یہ ہارمفل ہے، اس کو میں نے ہاتھ نہیں لگانا. لیکن اس کے دل میں یہ کسک رہے گی کہ یہ کرنٹ ہے کیا. ٹھیک ہے، جس دن اس کا اس کرنٹ میں ہاتھ لگے گا نا، اب اس کی آبزرویشن میں وہ کرنٹ آ گیا، اس دن اس کو اس کرنٹ کی نوعیت شعور کے لیول پہ آ جائے گی. پہلے کیا تھی؟ اس کی بالغیب والے یقین کے لیول کی آبزرویشن کی، کہ اس کو کبھی شک ہوتا تھا، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں، پتہ نہیں اماں صحیح کہہ رہی ہے، پتہ نہیں صحیح نہیں رہے گا، فلکچویٹ کرتا رہے گا. جس دن اس کا خود ہاتھ پڑ جائے گا نا کرنٹ میں، اس دن وہ والا جو اس کا علم ہے وہ اس غیب والے درجے سے شعور والے درجے پہ آ جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ کرنٹ اس کو ہر جگہ فیل ہوتا رہے گا. اس کے شعور کیا ہے؟ شعور ایک کیفیت ہے جو مستقل رہتی ہے، باقی والی کیفیات میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. یہی حال درویش کا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ خدا کو یقین کے لیول پہ مانتا ضرور ہے، لیکن اس کو آبزرویشن کے لیول میں ڈال کے شعور کے لیول پہ نہیں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ درویشوں کی جلوت خلوت دونوں سیم ہوتی ہیں، کہ
خدا کے جو وجود کی وہ والی دلیل ہے اس میں اتنا کبھی کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ دوبارہ سوچیں، کیونکہ شعور ہر وقت قائم رہتا ہے. اور یہی بات جو میں نے صوفیزم کے ڈفرینٹ سٹیجز دیکھی ہیں اس میں بہت بڑا فلاح یہی ہے کہ وہ خدا کے وجود کی دلیلیں کو اس کو ایڈیشن کی یاد میں ڈال کے، وجدان کی یاد میں ڈال کے، ادھر سوچنے کے پروسیس میں ڈالتے ہیں، اس کو شعور کی منظر میں ڈال کے ایک اسٹیٹک فیس دیتے ہی نہیں. اسی وجہ سے ان میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہی زیادہ رہتی ہے. اب یہ بات کہ اس میں جو دماغ کے مختلف پارٹس ہیں، کیونکہ میں ایک میڈیکل سائنسز کا بندہ ہوں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں آئیڈیا دے دوں کہ جس دماغ کے حصے کو آپ جتنا ٹیز کریں گے وہ حصہ اتنا کام کرے گا. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. سپوزیٹلی میں ڈاکٹر ہوں، کیونکہ میڈیکل سائنسز پڑھی ہے، مجھے یہاں پہ ہر بندہ مریض نظر آئے گا. مجھے لگے گا کہ اس کو کیا بیماری ہے، اس کو کیا بیماری ہے. ایک پولیس والا بندہ ہے، اس کو ہر جگہ سسپیشس ایکٹیویٹی نظر آئے گی، یہ بندہ چور نہ ہو، یہ ایسا نہ ہو. ایک بندہ بزنس مین ہے، وہ جس جگہ سے گزرے گا وہ کہے گا یار یہ پلاٹ خرید لوں، یہ بڑا منافع دے گا. ٹھیک ہے، یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم اپنے دماغ کو ایکلیمیٹائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے دماغ کو ٹیون اپ کر رہے ہیں. اب یہی حال ایک درویش کا ہوتا ہے، کیونکہ درویش کے سب کانشیس میں خدا نہیں ہوتا، اس کے کانشیس میں خدا ہوتا ہے، اس کے شعور میں خدا ہوتا ہے. وہ جس جگہ جائے گا نا اس کو خدا ہی نظر آئے گا. اور یہی وجہ ہے اس کی ہر موو میں، ہر اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چلنے پھرنے میں اس کو خدائی حکمت، خدائی نور اور خدائی دلیل ہی نظر آئے گی. اور یہی کام میں چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں میں اس کو سائیکولوجیکلی ایسے شیپ کر کے جاؤں کہ جس میں اس دلیل اور اس پریکٹس کو ہم انتہائی اسٹرانگ کر سکیں. اب رہی بات مذہب کی، مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب اور درویشی میں تھوڑا سا فرق ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درویشی پیرلل دین ہے، یہ بہت بڑا آبجیکشن اسٹیٹ ہے. وہ شخص جو آج سے 70,000 سال پہلے جب مذاہب تھے ہی نہیں، جس نے یہ سوچا کہ اس کائنات کو شاید کوئی بنانے والا ہوگا، وہ پہلا صوفی تھا. میرا ماننا یہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صوفی کیا ہے وہ کہ اس کے اوپر کوئی انسان پھینک نہیں، یہ اس انسان کو نتارے گی نہیں، الگ نہیں کرے گی، اس کو چھانی سے نکال کے نیچے فلٹر آؤٹ کر لے گی. جبکہ باقی سلاس سے ہو سکتا ہے پابندی لگائے کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی یہ دور ہو جائے، یہ مسلمان نہیں یہ دور ہو جائے، یہ اس نے جبہ کبا ایسے پہنا ہوا یہ دور ہو جائے. لیکن چشت کی میں نے یہ خوبصورتی یہ دیکھی کہ اس میں انسان ہونا ضروری ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے. اگر وہ آ گیا ہے شیخ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، اس کی چھانی سے اس نے نکل آنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بیوٹی قادریہ میں نہیں ہے، قادریہ بڑا اسٹرکٹ ہے. یہ بیوٹی نقشبندیہ میں نہیں ہے، نقشبندیہ بڑا اسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خوبی میں نے سلسلہ چشت میں دیکھی. اب تھوڑا سا سلسلہ چشت کی ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آگے تھوڑا سا مولانا صاحب کی کمپیریزن کے بعد ہم کریں گے کسی اور. شیخ ابو اسحاق شامی یہ بنیادی طور پہ شام کے رہنے والے بزرگ تھے. یہ تقریباً 940 عیسوی آج سے تقریباً 1400-1500 سال پہلے کے بزرگ گزرے ہیں. یہ وہاں سے چشت میں ان کے مرشد نے ان کو حکم دیا کہ آج سے آپ چشتی ہیں، اور آپ افغانستان کا ایک ایریا تھا چشت، وہاں پہ آئے. پھر وہاں سے خواجہ معین الدین چشتی یہ بڑے صغیر میں آیا. اور یہ جو جتنا بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو اسلام کی فلرشمنٹ وہ انہیں کی مرہون ملت ہے. اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی خوبیاں تھیں جس نے سلسلہ چشت کو ڈسٹنگوش کیا اور اس نے فلرش کروایا. یہاں پہ بھی ان کی جو خالص صوفی سول تھی وہی حل بول کی. اب دیکھیں اگر آپ چشت کے لوگوں کے دیکھیں تو انہوں نے یہاں کے کلچر میں اسلام کو انفیوز کیا، لیکن یہاں کے کلچر کو ایز سچ کلچر رہنے دیا. یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو صرف سلسلہ چشتیہ کے حصے میں آتا ہے. اب رولا کیا ہے کہ جتنے باقی کے لوگ تھے انہوں نے اسلام کے اس رہن سہن، عرب کے رہن سہن کو انفیوز کیا. یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ عرب کا کلچر بھی ادھر اسلامک کلچر کے طور پہ پورٹری کیا. جبکہ ان بزرگوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلامک ٹیچنگ دی
لیکن اس کلچر کو پریزرو کیا. اب وہ کلچر کیا تھا؟ وہ کلچر یہاں کے ساز گانے بجانے والا تھا. انہوں نے تھوڑا سا ڈال کے اس کو قوالی کی شکل دے دی. یہاں پہ ایون گیروی کلر جو کلر آپ دیکھیں جو سکھ گرو پہنتے ہیں، یہ ہندو کے جو گرو پہنتے ہیں ریڈ سے کلر کے، انہوں نے اپنی وردیاں ایون وہ بنا لی. انہوں نے فائن آرٹس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ پوئٹری سیکھیں، آپ شعر و شاعری کریں، آپ قوالی بھی کریں. ایون امیر خسرو جو نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، انہوں نے اتنے بڑے انسٹرومنٹ خود ایجاد کیے. تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ وہ فائن آرٹس کے عظیم لوگ تھے. انہوں نے اسلام ضرور انفیوز کیا، لیکن اسلام کی ٹریڈیشنل باؤنڈریز کو کلچر کے ساتھ مکس بھی کیا. اور میں کہتا ہوں کہ انتہائی ذہین شخص تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، کہ جنہوں نے یہ چیز فیل کی کہ اسلام کا ایک کلچرل ویلیوز کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں. اب جس پہ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھو گا کبھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ڈھول بجانا بھی غیر اسلامک ہے، چونکہ ڈھول تو یہاں کی اسلام کے آنے سے پہلے ایون سینچریز کی روایت ہے، اور اس روایت میں اسلام کو انٹرپرائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اسلامک صوفیہ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ڈھول یہاں کی کلچرل روایت ہے، اس میں اوبسینٹی نہ ہو، فوشی نہ ہو، باقی جتنی بھی کلچرل روایت ہے ویسے چلتی رہے. یہی وجہ تھی کہ صوفیوں نے کیا کیا؟ اس کو لبرلائز کیا، ان کی مذہبی باؤنڈریز میں وہ انفیوز ہوئے. انہوں نے جتنی باؤنڈری اپنی سافٹ کی، لوگ اس میں ان ہوئے، اور گریجولی اس چھانے کے چھلنے کے تحت جب آئے تو پھر مرشد کی ٹریننگ کے ساتھ گریجولی وہ اچھے سے اچھے مسلمان بنتے گئے. وہاں پہ تشریف لائے، اور پھر ملا بوزہ میں ان کے جو فور فادر تھے ان کا نام تھا امام دین. وہ پیدا ہوئے اور یہ سلسلہ سور بردیہ میں ملتان سے تعلیم لے کے امام دین شریف آباد ہوئے. لیکن میں خود حیران تھا کہ یہ تو سلسلہ سور بردیہ کے لوگ ہیں، یہ چشتیہ میں کب سے ہے؟ تو چشتیہ میں یہ آ رہے ہیں خواجہ ان کے بزرگ تھے عبدالرحمن صاحب. عبدالرحمن صاحب جب پیدا ہوئے، یہ تقریباً حضرت کے پردادا میں سے ہیں، حضرت کے عبدالغفور صاحب کے والد ہیں خواجہ عبدالرحمن. یہ سب سے پہلے خواجہ شمس الدین سیالوی کے مرید ہوئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں مولانا محمد ذاکر کے والد تھے جو والد منظور صاحب تھا، والد عبدالغفور صاحب، ان کو اپنی زندگی میں ہی بیعت کروایا خواجہ شمس الدین سے شاہد القیمت صاحب کے ساتھ. اور پھر جو بعد میں مولانا محمد ذاکر صاحب ہیں، یہ مرید خواجہ ضیاءالدین صاحب ہیں، جس کو ہم ثالث صاحب کہتے ہیں. یہ مطلب ان کے پوتے بندے ہیں خواجہ شمس الدین صاحب کے. تو یہ سلسلہ ایسے چلا. لیکن میں اگین اس پہ تھوڑا سا حیران ہوں کہ خواجہ کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو چشت کا وہ جو کلاسیکل ڈرامہ ہے وہ آپ کو مولانا محمد ذاکر کی زندگی میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں ملے گا اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اب چشت کا کلاسیکل ڈرامہ کیا ہے کہ اس میں ہم قوالی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. آپ دیکھیں آج محمد شریف میں ٹریڈیشنلی وہ والی قوالی اور وہ والا رنگ نہیں ہے جس میں چشتیہ کے اسٹورز میں ہے. پھر چشتیہ میں گریگیرینس اور جو فقہ اور ریلیجیس اسپیکٹس ہیں یہ ضرور ہیں، لیکن اس میں لبرل لائنز زیادہ ہے، کھلا پن زیادہ ہے. لیکن وہ والا رنگ حضرت کے اس دور میں ریلیٹیولی کم ہے. یہاں پہ میں نے ان کی بکس میں دیکھا ہے کہ تھوڑا بہت جو ایون ریلیجیس تھوڑی سی چیزیں تھیں وہ کافی زیادہ تھیں. شیعہ کے جو ایشوز تھے وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن ان کے باوجود جو مولانا محمد ذاکر کی میں نے زندگی پڑھی کہ ان کا کمال کا اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ، محبت اور ادب انتہائی کمال ہے. اور یہ ہمیشہ خاصا رہا ہے سلوک میں کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ انتہا درجے کی غایت، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا رابطہ رکھتے ہیں. اس میں ایک دو چیز میں آپ کے والد صاحب کی حوالے سے ایڈ کروں گا کہ میرے والد جب شروع میں سلوک کیا پہ گئے تو ایک دفعہ خواجہ محمد ذاکر صاحب کو ملنے آئے تو اس وقت وہ پاؤں سے ننگے تھے، ایک ہی کپڑے میں انہوں نے اپنا لپیٹا ہوا تھا. تو جب مل کے ہٹے گا تو حضرت نے پیچھے سے چادر سے پکڑ لیا. تو کہتے ہیں کہ جب پکڑا تو مجھے اپنے ساتھ جا کے بٹھا لیا. بٹھا کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد اور مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ 40 دن کا یہاں پہ چلا کریں، دعا کریں کہ یہ جلدی مکمل ہو جائے.
تو اب اس سے نظر ہے کہ مطلب میرے والد اپریٹلی بہت ہی مطلب جو عام سادہ مدن ٹائپ کے بندے ہوتے تھے، گندے گندے کپڑے اور چیزیں، لیکن وہ درویش کی اندرونی ذہانت، اندرونی رنگ اور اندرونی نور ایسا تھا کہ میں نے اس چیز کو پک کیا کہ یہ شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے، اور وہ جو انٹرنل اٹیچمنٹ ہے جو درویشی خاصا ہوتا ہے اس کے تھرو انہوں نے ان کو بٹھایا اور اس خانقاہ کی جو ایک تعمیر ہے اس کے وجہ سے ٹیسٹی تھے آپ یہاں پہ بیٹھے اور دعا کرنے والا اس کے فوراً لگائے. تو سم کرنے کی جو کوشش میں اب میں اس کو کلوز کروں اس کو کہ بنیادی طور پہ آپ سب لوگ جتنے